آج کے اس ویڈیو میں ایک صحابی اور ان کے شریک حیات کا ایک سبق آموز واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی کسی بات سے بڑے تنگ تھے، کیونکہ یہ عام طور پر زبان کی تیز ہوتی ہے، مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں ہوتے، عورتوں کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، اور یہی جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ عورتیں کچھ زبان تیز ہونے کی وجہ سے کبھی ایسی جلی کٹی سنا بیٹھتی ہے کہ خاوند کو بڑا غصہ آتا ہے، بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ میں اپنی بیوی کو سبق سکھاؤں۔ سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتا ہوں، وہ ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، ان سے جا کر بات کرتا ہوں، وہ ذرا میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ذرا ان کا لہجہ اونچا ہے اور وہ تیزی سے بات کر رہی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات سن رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ میں تو اس مقصد کے حل کے لیے یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہے، تو مجھے امیر المؤمنین کیا حل بتائیں گے؟ وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا حضرت جس کام کے لیے آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا واپس ہی چلا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بھی ہے کہ میرے لیے باعث سکون ہے، یہ اور میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے دھوبن بھی ہے، میرے کپڑوں کو بھی صاف کرتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرنے والی بھی ہے۔ جب یہ میرے گھر کی بھنگن بھی بن جاتی ہے، باورچن بھی بن جاتی ہے، دھوبن بھی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے کر رہی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے نہیں سن سکتا، اس کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے حضرت آپ نے تو میرے دل کی گرہ کھول دی، جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں کر رہی ہے تو میں بھی اس کی بات کو تحمل مزاجی سے سننے کی عادت ڈالوں گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم روز روز کے جھگڑوں سے بچیں اور بیوی کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر اگر کبھی سخت مزاجی کا مظاہرہ کریں اور اس طرح سے بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات ہمیں لگے تو ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر ان ساری باتوں کو، ساری چیزوں کو ہم نظر انداز کریں، تو انشاءاللہ جو گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں اور گھر میں جو پرابلمز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری پریشانی اور جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گھرانے والوں کو اور گھر کے فیملیوں کو خوشحال رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔